پی ٹی آئی حکومت 12 سالہ دور اقتدار خیبر پختونخوا حکومتی نااہلی کی داستان بے نقاب۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل سیاست کی نظر۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، جو کل ہم نے معاملہ اٹھایا ہے خیبر پختونخوا میں بیڈ گورننس کا، اور خاص طور پہ جو واقعہ ہوا، جو ٹریجڈی ہوئی انسانیت ہر لحاظ سے، اور اس پر بھی سیاست جو کھیلی جا رہی ہے، اس سیاست کی بھی ہم ہر حال میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشلز آ کے کبھی یہ کہتے ہیں کہ سپرمین نہیں بنا جا سکتا تھا، کوئی کہتا ہے تمبو نہیں پھینکا جا سکتا تھا، جو جس طرح سے اس کو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے اس معاملے کی جو سیویریٹی یا ٹریجڈی ہے اس میں اور اضافہ ہوا ہے کہ کس قسم کے حکمران خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پہ ملک پہ بھی، لیکن کس طرح کے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں مسلط ہیں۔ یہ کیسی پارٹی ہے تحریک انصاف؟ یہ کون سی سیاست ہے آخرکار جس بنیاد پہ یہ جو ہے اس پر ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور جس طرح سے اس کو یہ بار بار ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ آپ بتاتے چلیں کہ کیونکہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں مجموعی گورننس سے بات ہوگی، لیکن خیبر پختونخوا کے ایمرجنسی رسپانس پر، ان کے ارلی وارننگ سسٹم کے اوپر، اور پھر ان کی ڈیزاسٹر پریپیئرنس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کتنے تیار تھے وہ آیا، خاص طور پہ اس لیے کیونکہ این ڈی ایم اے کی طرف سے اس پر جو ہے وارننگز ایشو کی گئی تھی کہ 25 جون کو اسپیسیفکلی جو ہے پانی اور فلڈ آ سکتا ہے، بہاؤ آ سکتا ہے پانی کا، تو کتنے پریپیئرڈ تھے وہ؟ اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر نہیں تھے تو کیا وجہ تھی۔ پھر رسپانس پر تو اٹھ ہی رہا سوال کہ آیا جب یہ 9:45 بجے قریب واقعہ ہوا تو اس کے 2 گھنٹے تک کوئی ریسکیو ٹیم نہیں آ سکی، اور اس پر جو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی، یعنی آپ سوچیں ذرا ایک منٹ کو کہ یہ کوئی اگر ان کے اپنے بچے خدا نہ خواستہ یا انہی رہنماؤں کے جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں ان کی اپنی فیملیز ہوتی، یہ سوچ سکتے تھے اس طرح کی باتیں کرنے کا کہ کوئی سپرمین نہیں بچا سکتا، یا ایسے واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں، یا یہ جو ہے وہ ہم تمبو تو نہیں پھینک سکتے، ہم سپرمین نہیں بن سکتے؟ یہ سوچ سکتے تھے اس طرح کی باتیں کرنے کا، اتنی اس نیچے اس گھٹیا لیول تک آنے کا؟ یہ بڑی حیران کن اور المناک جو میرے کو حادثہ سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں ایک فوٹیجز کچھ ہم نے حاصل کی تھی اسلام آباد سے، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک نظر، جو ریسکیو 1122 کی ایمبولنسز ہیں اور فائر بریگیڈز ہیں، جو ان کا پورا فلیٹ ہے، وہ کس طرح سیاست کی نظر ہوا، استعمال ہوا سیاسی ایجنڈے کے لیے پی ٹی آئی کے، اور یہ سارا اسلام آباد میں ضبط ہے، اسلام آباد پولیس کے پاس، جو آپ فوٹیجز پر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یو کین سی کہ جو ریسکیو 1122 ہے، ایک تو الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر انہوں نے سیاسی بھرتیاں کی، اور دوسرا الزام یہ کہ جو وہاں پر اس کا اپیریٹس یا اس کا جو پورا انفراسٹرکچر ہے، وہ اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے اپنے ناپاک سیاسی ایجنڈے اور عزائم کو پورا کرنے کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے استعمال ہوا، اور یہ اس کی مثال ہے فوٹیجز کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں پولیس نے اس کو ضبط کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے اٹک پل بند کر دو، تو چڑھائی کر دو، تو دھرنے دے دو، یہ استعمال ہو رہا تھا، یہ فوٹیجز تھے۔ اور یہ جو مثال تھی، کیونکہ کل میں نے سنایا تھا، لیکن جو ایگزیکٹ سپرمین کا لفظ تھا سلمان راجہ صاحب نے کہا تھا، وہ ذرا سنا دیتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، اس معاملے کو ڈیفینڈ کیا ہے، لیکن کل کی گفتگو کا ذرا سا حصہ دوبارہ سن لیتے ہیں، پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سلمان راجہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ خیبر پختونخوا کی گورننس کے حوالے سے اور بھی ایشوز ہم ڈسکس کریں گے، مجموعی طور پہ سیاست پہ بات بھی ہوگی، لیکن پہلے لیٹس ہیئر دس کہ سلمان راجہ صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ بیٹھا ہوا پکنک کر رہا ہے اور آنن فانن اس کے ارد گرد پانی آ جاتا ہے، تو وہاں کوئی سپر مین آ کر ان کو بچائے تو بچائے۔ یہ الزام دینا کہ ایک لمحے میں وہاں پہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ آپ موجود ہوتا، ہیلی کاپٹر آپ موجود ہوتے، دنیا کے ہر ملک میں یہ آفتیں آتی ہیں، ایسے حادثے ہوتے ہیں۔ کوئی سپر مین آئے تو ان کو بچا سکے، کہ کوئی انسانی فیل تو نہیں ہے، انسان جو ہے شاید یہ نہیں عمل کر سکتا، نہ ہیلی کاپٹر کر سکتا ہے۔ اور ہیلی کاپٹر کے بارے میں ان کے ریسکیو آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ وہاں ویدر خراب تھا، اس لیے نہیں ہو سکا ریسکیو کے۔ اگر آپ بات کریں ان سے تحقیقات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کمیونیکیشن ایرر تھا، اور کمیونیکیشن ایرر کی وجہ سے وہ اس کو سمجھے نہیں کہ یہ میڈیکل ایمرجنسی ہے یا یہ ریور ریسکیو کا آپریشن ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے ایمبولنس وہاں پہ بھیج دی، جو ان کا دعویٰ ہے کہ 10:05 پہنچ گئی، لیکن اس کے پاس کیونکہ تیراکی یا اس والا عملہ نہیں تھا تو اس لیے وہ بچا نہیں سکے۔ تو یہ توجیہ اور یہ وجوہات پیش کی جا رہی ہیں، لیکن یہ جو سپر وین والی بات ہے یا تمبو والی بات ہے، ان باتوں کو سن کر سر اور گھومتا ہے کہ آخرکار یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، براوری پارٹی کے صدر ہیں۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جواد صاحب، خوش آمدید۔ جواد صاحب پہلے یہ بتائیں کہ پہلے تو تھوڑا یہ سلمان راجہ صاحب نے جو سپرمین والی بات کی، یہ مجھے بتائیں یہ ممکن ہے، ہوتا ہے ان لوگوں کی اگر خدا نہ خواستہ اپنی فیملیز ہوتی تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے، یہ سوچتے اس طرح کی باتیں، یا یہ کوئی اشرافیہ کا طبقہ ہوتا، یہ 18 جو لوگ تھے فیملی کے، تو یہ باتیں کر رہا ہوتا کوئی حکمران یہاں پہ؟
یہی تو اصل بات ہے. دیکھیں سلمان راجہ جو ہے نا یہ تو ویسے بڑا گھٹیا آدمی ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ میں نے اس سے پرسنل ایکسپیرینس میرا ہے, کبھی پبلک کے لیے کھڑا نہیں ہوا. میں نے اسے کہا آئی پی پیز کے اوپر کیس کرتے ہیں, اس نے نہیں کیا میرے ساتھ. میں نے اسے کہا اسٹوڈنٹ یونینز پہ جو ہے ریٹ کرتے ہیں, اس نے نہیں کی میرے ساتھ. اب یہ پیرا شوٹر ہے, موقع پرست آدمی ہے, ساری عمر یہ امیروں کے جو ہے وہ بوٹ صاف کر کے ان کے وکیل بن کے ان کا تو ان کے لیے کیس لڑتا رہا ہے. تو اس کی اپنی اوقات ہے کیا؟ اور جنرل سیکرٹری اس لیے بنا ہے کیونکہ عمران کو وکیل چاہیے تھے. عمران نے کہا جی میرے ساتھ کوئی وکیل آ جائے تو مجھے ذرا جیل سے باہر نکال لے گا. یہ ذرا بڑا وکیل تھا, اپنا نام بنایا ہوا تھا اس نے, اس لیے وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا. تو یہ تو دو ٹکے کے یہ سیاستدان ہیں جو یہ بنے ہوئے جنرل سیکرٹری. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان راجہ, میں تو بار بار ٹویٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر, میں تو آپ نے شاید دیکھے بھی ہو, میں تو بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر سلمان راجہ کے بال بچے مطلب بیوی بچے, اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی اور اس کے اور رشتہ دار اور اس کے وہ پیارے دوست جو اس کے کوئی بھی 2-4 ہوں گے, شاید ہی اس کا کوئی پیارا دوست ہو, سب کو اس کا پتہ ہی ہوگا جو کلوز لوگ ہوں گے کہ کیسا فضول آدمی ہے. تو اگر یہ وہاں کھڑے ہوتے اسی جگہ پہ تو یہ اس طرح کی بکواس کرتا, یہ کہتا کبھی کہ یہ جی ہیرو یا سپرمین کوئی آئے گا تو ان کو بچائے گا, ادروائز تو کوئی نہیں بچا سکتا. پھر کیا علی مین گنڈا بوٹ, اس کی فیملی, اسی طرح سارے یہ لوگ اس کے جو ارد گرد ہیں وہ ہوتے تو وہی کہہ سکتا تھا کہ جی یہاں پہ تمبو تو نہیں میں بھیج سکتا تھا, میں تو وزیر اعلیٰ ہوں, میرا کوئی کام تھوڑی ہے. کس کا کام ہے یہ؟ میں تو وہ آدمی ہوں جو کہتا ہوتا ہوں کہ تم بے غیرت اور بے شرم ہو. عوام بھی وہ والے جو اپنے ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر نہیں جاتے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اور اس کو جا کے کہتے نہیں ہیں کہ ہم نے تمہیں ووٹ دیا, اب ہمارا کام کرو. اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بے حسی ہے, اور یہ ایک رولنگ کلاس ہے جس نے ان کو ڈرایا بھی ہوا ہے, ان کو دھمکایا بھی ہوا ہے, ان کو پاگل بھی بنایا ہوا ہے. یہ فراڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ, تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ کیا جو این ڈی ایم اے ہے, یہ بار بار کہہ رہے ہیں, کیا پروونشل نہیں تھی ان کے پاس؟ کیا پروونشل این ڈی ایم اے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ یہ فیڈرل کے اوپر جا رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستان میں رولنگ کلاس جو ہے وہ ایک ہی ہے, مطلب اشرافیہ ہے, امیر اشرافیہ ہے. لیکن خیبر پختونخوا کا جو حال ہے, 13 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, 13 سال سے یہ نالائق نااہل لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے میرے پختون دوستوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب انہوں نے عمران جیسے فراڈیے کے لیے لوگوں کو باہر نکالنا ہوتا ہے تو یہ ان کو لے کے جاتے ہیں اسلام آباد, اور ان کے بیچارے بچوں کو وہاں پہ جا کے گرفتار کروا دیتے ہیں, ان پہ گولی بھی چل جاتی ہے. اب ظاہری باتوں کو فساد انتشار کرے گا تو اس کے ساتھ ریاست کیا کرے گی, اور پھر وہاں سے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. کئی لوگ جو ہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ انہی لوگوں کے ساتھ جو جن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو لا کے مروا رہے ہیں, ان کے صوبے میں ان کا کیا حال کیا ہوا ہے کہ ایک فیملی 18 لوگوں کی جو ہے وہ چلی گئی ہے, سیلاب میں بہہ گئی ہے, اور یہ اتنے دیر وہ کھڑے رہے وہاں پہ, ان کو شرم نہیں آئی, ان کو غیرت نہیں آئی کہ ان لوگوں کو وہاں سے بچا سکتے. میرا خیال ہے کہ یہ صرف لمحہ فکریہ نہیں ہے, یہ غیرت بے غیرتی کا اور بے شرمی کا مقام ہے. اور پی ٹی آئی کا جو حال ہو چکا ہوا ہے نا, ان پہ لعنت پڑ چکی ہے. ایکچولی میں تو سمجھتا ہوں جو ان کو ووٹ دے گا وہ بہت ہی کوئی گھٹیا آدمی ہوگا, یہ عورت ہوگی جو کہ ان کو ووٹ دے گا, کیونکہ یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں, یہ صرف بے غیرتی کرتے ہیں, یہ صرف فراڈ کرتے ہیں. باقی پارٹی کے ساتھ تو ہم لڑ سکتے ہیں نا, یہ کہہ کے کہ جی ہم تو عام لوگوں کی پارٹی ہیں, صرف عام لوگوں کی پارٹی ہیں, ہم جگیرداروں سرمایہ داروں مافیاز کی پارٹی نہیں ہے. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں ان کو, لیکن اس پارٹی کو تم یہ کہتے ہو تم منافق ہو, تم چور ہو, تم سارے کے سارے فراڈ ہو, کیونکہ تم نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا اور یہ تبدیلی دکھائی ہے. 18 لوگ جو ہیں وہ سیلاب میں بہ گئے ہیں, مڈل کلاس کے لوگ, غریب لوگ. ایک بات ہے کہ ایک ہوتی ہے کرپشن, ایک ہوتی ہے مس گورننس یا گورننس لوپ ہولز, جو پورے ملک میں کہیں نہ کہیں ہر صوبے میں شاید اسے بڑے ہوں, زیادہ لوپ ہولز ہوں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو بات اہم ترین ہے کہ انسانی جانیں گئیں, اور انسانی جانوں کے جانے کے بعد جس طرح کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ دکھایا گیا وزراء کی طرف سے, یہ ایٹیٹیوڈ ان کو اور نیچے لیول پہ لے گیا, جو شاید کوئی اور لیول نہیں ہے جو اس سے میچ کر سکے میرے خیال سے. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ہو. دیکھیں میں تو چاہتا ہوں کہ پختونخوا کے جو لوگ ہیں, یا خیبر پختونخوا پورا جو اس کا نام ہے جی, اگر اس کے لوگ ابھی بھی ان کو نہ عقل آئی تو پھر تو ان کی عقل کا اللہ حافظ ہے. دیکھیں اگر اس واقعے کے بعد ان کو یہ سمجھ نہیں آتی
کہ یہ جو صوبہ ہے اس کے اندر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، اور یہ عمران نے یہ پارٹی بنائی ہے، آپ ذہن میں رکھیں یہ پارٹی عمران کی ہے، اس کا مطلب عمران قصوروار ہے، چاہے وہ جیل میں ہے چاہے وہ جیل سے باہر ہے، کیونکہ یہ اس نے اکٹھے کیے تھے سارے، یہ سارے اس کے اکٹھے کیے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ بڑا کہتا تھا نا میں نے پارٹی بنانی ہے، ہم ملک بدل دیں گے۔ جو لوگ خود اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ملک میں اقتدار میں بیٹھ سکیں، وہ کیا بدلیں گے کسی کو؟ تو اس لیے یہ جو پارٹی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے جو پختون دوست ہیں وہ اس کو اب خیر بات کہہ دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس صوبے میں ہمارا بھی ایک رول بنے گا، کیونکہ ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں عام لوگوں کی صرف ہم پارٹی ہیں جو عوامی سطح پہ بات کریں گے، ہمیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ ہوگا۔ اور دیکھیں آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی جب آپ نے تمہید دی تھی نا، انٹروڈکشن دیا تھا، ایک آپ نے بات کی کہ ان کے اپنے بچے تو چلیں ٹھیک ہے، اگر ادھر کسی امیر فیملی کے بچے ہوتے تو مجھے ایک بات یاد ہے کہ جب یہ عمران خان کی جو بہن، ارب پتی بہن، بلکہ شاید کھرب پتی ہوں، پتہ نہیں ان کے پاس کتنی دولت ہے، علیمہ خان جو ہیں آج کل وہ بڑا انقلابی بنی ہوئی ہیں اپنے بھائی کے لیے، جس نے فساد انتشار مچایا میرے ملک میں، تو وہ جو عورت ہے اس کو انہوں نے کیا تھا وہاں سے ریسکیو کیا تھا گلیشیئر اسی طرح کہ یہ سیلاب میں پھنس گئی تھی۔ جی بالکل، وہ گلیشیئر پہ گئے تھے، پھر ہیلی کاپٹر گیا تھا ریسکیو میں، ایسا کچھ ہوا تھا جی جی ہاں جی، مطلب وہاں پہ ہیلی کاپٹر گیا تھا علیمہ خان کو بچانے۔ تو دیکھیں جب کوئی امیر آدمی پھنستا ہے تو پی ٹی آئی کا کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے رویہ، وہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، تمبو تھوڑی ہم دینے گئے ہیں، ہم کوئی سپر مین تھوڑی ہیں۔ اور تو علیمہ خان کو سپر مین لینے گیا تھا، کیا وہ سپر مین گیا تھا ہیلی کاپٹر کا جو وہ تھا پائلٹ تھا، یا جو ہیلی کاپٹر کے اندر ریسکیو کی جو ٹیم تھی وہ سپر مین تو نہیں تھے، یا سپر ویمن بھی نہیں تھی؟ تو اس لیے دیکھیں یہ سب بکواس ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہیلی کاپٹر کا تو استعمال اور بھی بہت ہوا ہے۔ آپ یہ جلسوں میں ہیلی کاپٹر میں جو تھے بانی پی ٹی آئی خان صاحب وہ اسی میں تشریف لاتے تھے، پھر ان کے یہاں تک ہوتا تھا کہ ناشتہ تک کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی ہیلی کاپٹر میں جاتے تھے، اور ناشتہ آ رہا ہے تو ہیلی کاپٹر، تو یہ تو بڑا بے دریغ استعمال ہوا ہے اس ہیلی کاپٹر کا تو وہاں پر خیر پختونخوا میں۔ دیکھیں یہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس میں علی امین گنڈا پور اس میں ان کے جو گزرا ہیں، اس کے علاوہ ابھی میں نے سنا تھا کہ ایک سیلیبریٹی کو بھی یہ لے کے آئے تھے وہاں پہ۔ تو یہ تو میں نے تو کہا ہے، میں نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں نے کہا یہ بس کی طرح استعمال ہوا ہے، یہ بس کی طرح استعمال کیا ہے انہوں نے اس ہیلی کاپٹر کو۔ صرف اگر ہیلی کاپٹر نہیں بھیجنا تھا انہوں نے تو غریب عوام کے لیے نہیں بھیجنا تھا، چاہے اس کے 18 لوگ سیلاب میں بہہ جائیں۔ اور دیکھیں وہ کتنے دکھ، کرب، ڈر اور پریشانی سے گزرے ہوں گے۔ آپ سوچیں کہ وہ جو فیملی ہے وہ ایک ایک کر کے ان کے سامنے لوگ بہ رہے ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور سکویز ان کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں پہ 17 یا 18 لوگوں کے جو 36 یا 34 پاؤں ہیں وہ کسی طریقے سے آ سکیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور جب وہ ایک سے ایک بہتا ہوگا تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ وہ تو میرا خیال ہے جیتے جی بھی مر گئے ہوں گے، کیونکہ ان کو اپنی موت بار بار نظر آ رہی ہوگی۔ ایک آدمی اپنی ہی موت بار بار دیکھتا ہے، جب وہ اپنے جیسے لوگوں کو اپنے ہی جیسے حالات میں کسی موت کے سپرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اگلی باری میری ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی کو پھانسی دیں، اجتماعی پھانسی دیں، اور آپ کوئی 15 لوگوں کو اکٹھا کر دیں، سب کے سامنے رسیاں لٹکا دیں، اور آپ ایک دفعہ نہ دیں، آپ جتنے ظالم ہوں کہ آپ ایک ایک کر کے پھانسی دیں سب کو، تو آپ سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کو آخر میں پھانسی ملنی ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پھانسی کے کرب سے گزرے ہیں، یہ کسی کو گولی مار کے جو سب کے سامنے ایک ایک کر کے گولی ماری جاتی ہے اور آخر میں آپ کو ماری جاتی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا ہے لوگ کرتے ہیں، اس طرح ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہی فیلنگ ان کو آئی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ لرزہ طاری ہو جاتا آدمی کے اوپر صرف سوچ کے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ پیسے ہی ان کا اتنا سا دل ہوتا ہے، معصوم ہوتے ہیں نا، معصوم بچے ہوتے ہیں، وہ کتنا ڈرے ہوں گے۔ مطلب بچہ تو چھوٹی سی آواز سے ڈر جاتا ہے، بچہ تو اس بات سے ڈر جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹا وہ آ جائے گا تو تم کھانا کھا لو، تو وہ کھانا کھا لیتا ہے، یا تو بیٹا سو جاؤ۔ اب اس بچے کا کیا حال ہوگا جس کے سامنے اس کے ماں باپ بہ رہے ہیں، اس کے کزن بہ رہے ہیں، اس کے فیملی بہ رہی ہے۔ یہ لوگوں نے سمجھا نہیں ہے اس واقعے کو۔ اس واقعے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر غریب آدمی یا کوئی مڈل کلاس کا آدمی، اس کی کوئی وقت، کوئی عزت، کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ وہ صرف یہاں پہ جانوروں کی طرح آیا ہے، وہ جانوروں کی طرح مر جائے گا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جو رولنگ کلاس ہے اور یہ جو اشرافیہ ہے اور جو امیر لوگ ہیں۔ نہیں، اور پھر آپ نے سنا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے جی بھاڑ میں جائیں سب لوگ، میں صرف جواب دے جو ہے ایک آدمی کو، اور اس کا نام عمران خان ہے۔ وہ جو کل انہوں نے بات کی ہے وہ کانٹیکسٹ شاید کچھ اور ہو، لیکن وہ جو رویہ ہے ان کا، وہ یعنی ایک آدمی ایک جسے کہا جائے کہ حد درجہ جو اپنا جو اس وقت ہے وہ اپنے روب میں اور اپنی شخصیت پرستی میں کہاں تک چلا گیا۔ وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائیں سب لوگ، میں سے جواب دے ایک آدمی کو، میں اس کو جواب دے سکتا ہوں۔
دیکھیں میں تو نا آپ عمران خان کہتے ہیں, آپ کا ظرف ہے, بڑا مجھے اچھا لگا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی, حالانکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کیا چیز ہے, کتنا بڑا فراڈی ہے یہ. میں تو اس کو خان کہتا ہی نہیں ہوں, میں تو اس کو صرف عمران کہتا ہوں. میں تو بڑے عرصے سے خان کہنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ خان ایک بڑا عزت والا لقب ہے. میں تو بالکل نہیں بول سکتا اس آدمی کے لیے. اس آدمی نے ہماری قوم کے اندر جس قسم کی برائیاں ڈالی ہیں, اس نے گالم گلوچ سکھائی ہے لوگوں کو, فوش قسم کی ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کے پیچھے جس طرح وہ لگواتا ہے سوشل میڈیا اپنا. پھر اس نے اس ملک کے اندر مذہب فروشی کی ہے, بدترین مذہب فروشی. یہاں تک یہ کہتا تھا, اتنا بغیرت ہے یہ کہتا تھا کہ خدا نے مجھے تیار کیا ہے. او بھائی تو ہے کون؟ اپنا کردار تو دیکھ, جو تو کرتا رہے زندگی میں سارا پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ. تو یہ شرم نہیں آتی کہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے تیار کیا ہے؟ وہ تو نعوذ باللہ صرف انبیاء علیہ السلام کہہ سکتے تھے, یا وہ کہتے تھے. تم کون آدمی ہو؟ اسی طرح پھر اس نے ابھی میرے ملک میں فساد اور انتشار مچایا ہے, اور غریبوں کے بچوں کو اس نے وہاں پہ بڑا غرق کا کیا ہے. اپنے بچے اس کے جو ہے, میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ تم عقل کرو کوئی. جس آدمی کے اپنے بچے کھرب پتی بچے لنڈن میں رہتے ہیں اور وہ عیاشی کرتے ہیں وہاں پہ, پورا مزے کرتے ہیں, اور یہ کہتا ہے, یہ خود کہتا ہے, اس کا آن ریکارڈ ہے کہ جی میں اپنے بچوں کو اس لیے پاکستان نہیں بلاتا کیونکہ یہاں پہ ان کو خطرہ ہے. اور دوسری طرف یہ غریبوں کے مڈل کلاس کے بچوں کو یہ باقاعدہ ان کو اشتعال دلاتا ہے, گمراہ کرتا ہے. اس میں علیمہ خان صاحبہ نے آج ہی بیان دیا نا, انہوں نے کہا جی ان کی لیگل میٹنگز کینسل ہے, بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی, ڈاکٹرز تک کو معائنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, آئسولیٹ ہو چکے ہیں. انہیں اللہ پر یقین ہے اور اللہ عمران خان کے ساتھ ہے, یہ انہوں نے اعلان کیا آج علیمہ خان نے باہر, کہ انہوں نے کہہ دیا جی اللہ ساتھ ہے ان کے. اور یاد رکھیں انسان جو مرضی پلان بنائے, آخر میں اللہ کی پلان سے اوپر کسی کا پلان نہیں. یہ تو بات بے شک ہے, ہمارا یقین ہے, لیکن یہ استعمال جس طرح کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے علیمہ خان کی. جی میں یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں صفان, دیکھیں ہم سب جو ہے نا کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں, بہت سے لوگ یہاں پہ ہندو سکھ مسیحی بھی ہیں, ہمارے وطن ہم وطن ہیں. پھر بریلوی دیوبندی شیعہ سنی سب ہیں یہاں پہ, وہ آغا خانی تک ہیں, پھر وہ اہل حدیث ہیں, وہابی ہیں, سب لوگ ہیں. مجھے ایک بات بتائیے کہ مذہب کو سیاست میں اس طرح استعمال کرنا کہ خدا صرف میرے ساتھ ہے, یہ کس آدمی میں اتنی بے شرمی ہو سکتی ہے؟ اس کا نام عمران ہے. یہ عمران اتنا بے شرم آدمی ہے کہ ایک اکثریتی مسلمان ملک کے اندر جہاں پہ 95% مسلمان ہیں, اور ساری نماز جب وہ پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں, پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی سب کو آتا ہے. اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا, مجھے تو سارے, میں تو بول بھی اچھی طرح سکتا ہوں, یہ تو عربی بول بھی نہیں سکتا بیچارہ. اور لیکن یہ مذہب کو ایسے یوز کرتا ہے, میں نے تو نہیں کبھی کیا, یہ ایسے کرتا ہے جیسے کوئی کھاتا ہے یا جو کوئی پانی پیتا ہے. اور یہ جو آپ نے بھی یہ کہا نا کہ یہ اس نے جو کہا ہے کہ پلان بناتا ہے اور انسان ایک پلان بناتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ تو اس پہ اپلائی کرتے ہیں پھر کہ عمران نے ایک پلان بنایا, عمران نے بڑی چلاکی کے ساتھ پلان بنایا, ایسے کروں گا, ویسے کروں گا, ایسے کروں گا, لیکن پھر خدا نے پلان بنایا. میں اسی کی بات اس کو لوٹا رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو خدا کو معلوم ہوگا, میں تو اس کی بات لوٹا رہا ہوں. پھر خدا نے ایک پلان بنایا اور اس کو جیل میں ڈال دیا. جب خدا پلان بناتا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر میں یہ یوز کرنا شروع کر دوں مذہب اس طرح, تو میں تو عمران کو باقاعدہ وہ کر دوں گا ثابت کہ یہ اس سے زیادہ گندا غلیظ آدمی کوئی نہیں ہے, کہ خدا کی مار پڑی ہے اس کو اور خدا نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے, اس کے سارے پلان تباہ کر دیے ہیں. یہ بدتمیزی ہے, یہ بدل حاضی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت ہے, اور یہ بدترین منافقت ہے, مذہبی منافقت. دیکھیں اس ملک کے اندر مذہبی جماعتیں ہیں, آپ کو پتہ ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں اس لیے کم از کم کہ ان سے ہمارا نظریہ کیا فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست میں استعمال نہیں کرنا چاہیے, وہ کرتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ ان کو کرنا چاہیے, لیکن وہ منافق تو نہیں ہے نا. اب یہ دیکھیں نا, یہ منافقوں کی جماعت, یہ عمران خان, مطلب عمران خان کہنا نہیں چاہیے تھا مجھے, یہ جو عمران ہے اس کی زندگی دیکھیں, اس کے اندر پارٹی کے اندر لوگوں کی دیکھیں, جھوٹ بولنا, منافقت کرنا, ہر وقت لوگوں سے بدلے حاضی کرنا, فساد انتشار مچانا, امیروں کی بوٹ پالش کرنا, فوج کی بوٹ پالش کرنا, کیا چیز انہوں نے ایسی کی ہے جو کہ خدا والے کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان کا جو کہا ہے نا گنڈا پور نے, یہ تو آپس میں دیکھیں نا بدتمیزی کی حد پہ پہنچ چکے ہیں. تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی میں تو بھاڑ میں جائیں سارے, میں تو کسی کو جواب دہ نہیں ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے اس حد تک ایکسپوز ہو گئے ہوئے ہیں کہ اب اگلے آنے والے وقت میں شاید ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے, وہ والی
جو کہ گالیاں ابھی تک یہ دوسروں کو نکالتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کی اپنی باری آنے والی ہے, ابھی آپس میں اس طرح کی گفتگو کریں گے. لیکن اس سارے کانٹیکس میں جو 12-13 سال کی حکمرانی رہی ہے, طرز حکمرانی خیر پختونخوا میں, اس کی وجہ سے تو عوام سفر کر رہے ہیں, اور بنیادی سہولتوں کا فقدان, تعلیم, صحت کا فقدان, صحت کارڈ میں کرپشن کے قصے, اس کے علاوہ ہسپتالوں کی مخدوش صورتحال, پھر یہ جو ریسکیو سروسز, اور یہ ہر دفعہ کہہ دینا کہ کیونکہ عالمی سطح پہ حادثات ہوتے ہیں تو یہ یہاں پر بھی ہو گیا, اور یہ ٹورزم سٹاپس جو بیسک سپاٹس ہیں وہاں خاص طور پہ ایسے حادثات کا رونما ہونا اور بار بار ہونا تواتر کے ساتھ, اس پر کوئی عملی حکمت عملی نہ ہونا, تو یہ تو وہاں کی عوام اور پورے ملک کی گورننس سے بڑا انہوں نے ایک دھبا سا لگا دیا اپنی نااہلی سے. بالکل لگایا ہے. اور یہ جو دیکھیں, جب ہمارا ملک جو ہے نا وہ کافی حد تک ڈیپینڈنٹ ہے ایڈ کے اوپر بھی, ہم قرضے بھی لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے یہ تو ہو رہا ہے. جب تک آپ کی معیشت مستحکم نہیں ہوگی, اور وہ ہو سکتی ہے ایڈ لگی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ پلان ٹھیک کر لیں. دنیا میں بہت سے ممالک نے ایڈ کے ذریعے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا. ہاں, اس میں اور فورن پالیسی کے بڑے معاملے ہوتے ہیں. پھر آپ کو اپنے ملک کے اندر باقاعدہ جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے اس کو صحیح طریقے سے یوز بھی کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی بہت ہی زبردست ملک ایسا بنا دیتے ہیں کہ تمام لوگ خوشحال ہیں, لیکن یہ اس کو باقاعدہ مارشل پلان کے ذریعے اس کو وہ کیا گیا. جرمنی میں دوبارہ جرمنی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے, ان سب کو ایڈ ملی ہے, لوگوں نے ان پلانس کے تحت جو اپنی دوبارہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی ہے. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ کسی سے کچھ مانگتے ہیں نا, تو سب سے پہلے ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کرتے کیا ہیں. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے گورننس کی بات کی ہے, اتنا بڑا صوبہ ہے یہ, مطلب تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا صوبہ ہے نا. ہاں, اور افغانستان میں اس کی حالت ملتی ہے. آپ دیکھیں کتنا یہ ایسی جغرافیہ اس کی سچویشن ہے جو کہ بڑی خطرناک قسم کی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس خطے میں کس طرح کے حالات ہیں اور کیسی مملکتیں قائم ہوئی ہوئی ہیں یہاں پہ. تو مطلب اگر پختونخوا میں وہی لوگ آ جائیں جو وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ بالکل کلچر ہی بدل جائے گا, ماحول ہی بدل جائے گا. تو کیا ایسا صوبہ, اتنا مشکل صوبہ, اتنا اہم صوبہ, اگر اس کے اندر اس طرح کی گورننس ہے, تو آپ کو کیسے دے گا کوئی ایڈ آئندہ؟ وہ کیسے آپ کو کوئی ہیلپ کرے گا؟ وہ کہیں گے بھائی آپ کا تو یہ حال ہے کہ اتنے پیسے آپ دیتے ہیں, آپ سیلاب میں 18 لوگوں کو بچا نہیں سکے, ایک ہیلی کاپٹر پہ نہیں بھیج سکے, آپ کو ریسکیو کی ٹیم میں نہیں ہے, آپ کا علاقہ ہی پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ سیلاب بھی آتے ہیں, وہاں پہ ندی نالے بھی بہت زیادہ ہیں, تو آپ نے لوگوں کو کرنا ہوتا ہے ریسکیو, تو آپ کے پاس کیوں ٹیمیں نہیں ہے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں ان کا پورا گورننس کا اسٹرکچر جو ہے اس وقت وہ ٹوٹ رہا ہے پختونخوا کی گورنمنٹ کا, اور یہ اپنے ہی بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. کیونکہ ان کو کیا ہے کہ پیسے لگا دیتے ہیں اس بات پہ کہ جی ہم نے دھرنا دینا ہے اسلام آباد جا کے, ہم نے پوری گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ موو کرنی ہے, ہم نے وہ جو بندہ اندر بیٹھا ہے جیل میں, جس نے پاکستان کے ساتھ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بگاڑ کیا تھا, اس کے ساتھ اتنا بڑا اس نے ہمارے ساتھ ایک نقصان ہمارا کیا تھا, اس کو بچانے کے لیے, اس کو نکالنے کے لیے وہ وہاں چلے جاتے ہیں. اس آدمی کے ہر کرنے کا یہ عالم ہے کہ مذہبی باتیں کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بناتا رہتا ہے ایک تو, اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ جی میں تو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں تو کسی سے بات نہیں کروں گا. تو یہ صوبے کی نہیں, مجھے بتائیں صرفان, یہ کسی صوبے کی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کسی کو جیل سے نکلوانے چلا جائے, تو یہ تو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا, یہ جو اس حکومت کا سیاسی ایجنڈا ہے یا پھر جو ان کے عزائم ہے اس پہ بات کریں گے, پھر گورننس کے جو معاملات اٹھے خیر پختونخوا میں ریسنٹلی کچھ ایگزامپل جو بھی رکھیں گے. جواد احمد صاحب ساتھ موجود ہیں, ایک بریک لیتے ہیں بے نقاب میں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. جواد احمد صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. تلخ حقائق اور کہا جائے کہ دو ٹوک گفتگو ہو رہی ہے خیر پختونخوا میں گورننس کے اوپر, پی ٹی آئی کی طرز سیاست کے اوپر اہم ترین حقائق بے نقاب کر رہے ہیں. جواد صاحب, یہ کیونکہ جو آپ نے ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ صوبہ جو تھا, کوئی صوبے کا انفراسٹرکچر اور حکومت ان کے سیاسی عزائم پر جو ہے وہ فوکسڈ رہا یا ڈپلائڈ رہا, اور اس کی مثال ابھی ہم نے بھی دکھائی کہ کس طرح جو ریسکیو 122 کی جو ایمبولینسز ہیں یا فائر بریگیڈز ہیں, ان کا استعمال کس طرح اسلام آباد میں ہوا, پھر وہ ضبط بھی ہوئے اور اسلام آباد میں بھی ہیں.
یہ جو سرکاری وسائل خیبر پختونخوا کے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا اکثر دھرنوں میں استعمال ہوئے, سیاسی جلسوں میں استعمال ہوئے, وہ ہیلی کاپٹر ہو یا چاہے ریسکیو 222 ہو, یہ ٹیکس پے منی از اٹ الاؤڈ کہ آپ جا کے سیاست میں استعمال کریں اس کو اس طرح سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان پہ تو ایکچولی یہ وہ جرائم ہے کہ ان پہ سزائیں ہونی چاہیے, ان کو تو پکڑا جانا چاہیے, گرفتار کرنا چاہیے, اور ان کے اوپر کیس چلنے چاہیے, مقدمے ہونے چاہیے ان کے اوپر کہ آپ نے ایک ایسی گورنمنٹ جس کے اندر لوگوں نے آپ کو باقاعدہ ٹیکس دیا, اس کے علاوہ آپ کو وفاق نے آپ کی مدد کی, پھر اس کے علاوہ آپ کو جس طرح میں نے کہا کہ بین الاقوامی ادارے بھی آپ کی مدد کرتے رہے. پختونخوا میں تو بہت زیادہ ایڈ اور وہ قرضے لیے گئے ہیں, تو اس کے بعد بھی آپ یہ سارے پیسے کو جو ہے آپ سرکاری کاموں پہ یا عوامی کاموں پہ یا پبلک کے کاموں پہ لگانے کے بجائے آپ آگے سیاسی کاموں پہ لگا رہے ہیں. آپ اسے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, آپ ریلیاں کر رہے ہیں, آپ دھرنے دے رہے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ کام تو عمران کرتا رہا نا, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عمران کیا کرتا تھا کہ سیلاب آیا ہوا تھا. آپ کو یاد ہے عرفان جب سیلاب آیا تھا اور اس میں پورے سیلاب کے اندر لوگ جو تھے وہ بیچارے بے گھر ہو گئے تھے, لوگ سیلاب میں سے بہ گئے تھے, اور عمران اس وقت 56 جلسے کر رہا تھا, اور اس نے وہ 56 جلسے کر کے وہ سارا پیسہ جو ہے وہ جلسوں میں لگایا, اس نے لوگوں سے اکٹھا کیا, سیلاب میں نہیں دیا. ان لوگوں کی ظالم جو طبیعت ہے اور ان کا جو ایک غرور ہے وہ اس کی آپ کی مثال یہ دیکھ لیں. اور جس طرح یہ بولتا ہے نا علی امن گنڈاپور کے تمبو تھوڑی, یہ عمران کی زبان ہے, یہ عمران بولتا ہے. عمران نے آپ کو یاد ہوگا, آپ عمران نے کہا تھا کہ میں کیوں جاؤں ہزارہ میں, وہ بالکل جب دھرنا چل رہا تھا, یہ بلیک میل ہو رہا ہوں میں, یہ بلیک میل ہزارہ میں وہ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے ہیں. اور حالانکہ وہاں پہ ایک مائنورٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا بڑے عرصے سے, وہ بیچارے احتجاجن بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا پھر وہ آ جائیں ہمارے پاس, ہم اس سے ہی خوش ہو جائیں گے کہ ریاست ہمارے ساتھ ہے. تو اس نے کہا تھا یہ ایسا فضول اور گھٹیا آدمی ہے, اس نے کہا تھا کہ جی میں تو بلیک میل نہیں ہو سکتا, اگر میں آج چلا گیا تو کل مجھے پھر بلائیں گے. تو بھائی آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ بار بار کیوں ہوگا, آپ کا فیلئر ہے یہ ایز اے پرائم منسٹر کہ وہاں پہ بار بار یہ چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ بات, اور اگر وہ ہو بھی جائے تو دوبارہ چلے جائیں. بھائی ان کے بچے لوگ مر جائیں, بچے مر جائیں, ان کے نوجوان مر جائیں, مرد عورت مر جائیں, آپ کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کے بچے تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنیوا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, صہیونی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو یہ بھی کہوں گا یہ صہیونی گھر ہے, یہ اسرائیل کے محافظ ہیں, یہ اسرائیل کے باقاعدہ ان کا آپ یہ سمجھ لیں کہ نشانی جیسے ہوتے ہیں نا, وہ ہے. گولڈ اسمتھ فیملی مشہور فیملی ہے, ایک جو بین گولڈ اسمتھ ہے, یہ ان کے ساتھ جو بچے رہتے ہیں جو کہ اسرائیل کے صرف حامی نہیں ہے بلکہ فلسطین کے دشمن ہے. آپ ان کے ٹویٹس پڑھ لیں, آپ ان کے بارے ان کے انٹرویو سن لیں, تو دیکھیں یہ عمران نے جو ایک منافقت کا ایک بنایا ہوا نا اپنا ایک امیج کہ ایک طرف وہ کچھ ہے, ایک طرف وہ کچھ ہے, اور وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے. وہ یو ٹرن سے اس کے نظر آتا ہے, اس کو خود ہی کہنا پڑ جاتا ہے کہ یو ٹرن تو بڑا آدمی لیتا ہے. پہلے یو ٹرن لے گا تو پھر کہے گا نا کہ بڑا آدمی لیتا ہے, تو یو ٹرن تو لیتا رہا ہے. تو ساری عمر منافقت میں گزاری ہے اس نے. آپ کو یاد ہوگا یہ مذہبی باتیں کرتا رہا, دوسری طرف پارٹی کی خواتین جو تھیں ینگ لڑکیاں, یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتا تھا, اور انہوں نے آگے جب کہا کہ وہ جی دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, تو یہی ہمارے بہت سارے ساتھی جو تھے وہ اس میں چپ ہو گئے. بھائی تم ایک عورت کے ساتھ تو کھڑے ہو جاؤ, صرف اس لیے کہ ایک آدمی مشہور ہے یا کامیاب ہے یا اس نے وہ جو پیسہ اس کے پاس یا وہ سیاسی طور پہ بڑا ہے یا سیاسی طور پر ایک لیڈر ہے, اس زمانے میں تو بڑا تھا بھی نہیں ایکچولی ہے, تو آپ اس عورت کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہو رہے. تو یہ تو منافقت کرتا رہا ساری عمر, اس کا گند میں اس کی پوری زندگی گزری ہے. تو اس لیے پختونخوا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, یہ عمران کا عکس ہے. یہ عمران نے اپنے عکس کے ارد گرد پارٹی بنائی ہے. لیکن اس میں یہ جو ان کا عکس تھا یا جو بھی خود ہے جی جواد صاحب, اس میں باقاعدہ سرکاری وسائل کا جو استعمال ہوا آج وہ ہوا, سرکاری وسائل کا استعمال ہوا, یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز کے اوپر سوشل میڈیا کے لوگ رکھے گئے, ان پر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے خرچ ہوئے, اور ان کے ذریعے پارٹی کی پروموشن اور خیبر پختونخوا حکومت کے جو بھی کام تھے ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہوئی. باقاعدہ انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز کو پیسہ ملا, اور الزام یہ میڈیا پہ لگاتے رہے کہ میڈیا بک جاتا ہے, خود پیسے بانٹتے رہے یوٹیوبرز کو, اور یہ سرکاری ٹیکس پیئر منی کا استعمال ہوا اسی حکومت کے لیے جہاں پہ آج 18 افراد ڈوب کے مر گئے, جہاں حکومت ڈوب رہی ہے. اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جو لوگ مجھے, کیونکہ میں تو بہت بڑا عمران کا کرٹک ہوں نا, میں تو عمران کو عمران ہی کہتا ہوں, میں اس کی اصل جو شخصیت ہے وہ بتاتا ہوں لوگوں کو, اس کا اصل کردار. تو جو مجھے گالیاں نکالتے ہیں نا, جو لوگ فوش گالیاں نکالتے ہیں, خاندانوں تک پہنچتے ہیں, جانوروں کے نام لیتے ہیں,
ذات, برادری, پیشہ, غلط نام رکھنا, یہ سب کچھ کرتے ہیں, آپ کو بھی کرتے ہوں گے. اور وہ تمام لوگ جو کرٹکس ہیں, انہوں نے شاہد افریدی کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے قاسم علی شاہ کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے بیچاروں کو کچھ بھی نہیں کہا تھا. میں تو سخت بولتا ہوں نا, کیونکہ میں تو ان کی طبیعت صاف کرتا ہوں, انہوں نے تو کہا بھی کچھ نہیں تھا. تو یہ وہ سارا سوشل میڈیا جو اتنا غلیظ اور فیشسٹ سوشل میڈیا ہے, جو زبان بندی کرتا ہے لوگوں کی, یہ اس نے ہمارے پیسوں سے بنایا ہے. یہ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے اس نے سوشل میڈیا بنایا, ان کو تنخواہیں دی, اور وہ اب ایک بہت بڑی ایک سمجھے ایسی گندی بلا بن گئی ہے جس کے پیٹ میں غلاظت ہے. آپ اس بلا کو ماریں گے تو غلاظت باہر نکلے گی, اگر آپ اس کو نہیں ماریں گے تو بلا جو ہے وہ لوگوں کو پکتی رہے گی. تو یہ عمران کا کارنامہ ہے. یہ اچھا, آپ نے شاہد آفریدی صاحب کا نام لیا, ان کی بھی ٹویٹ آئی تھی اس سانحے کے اوپر, انہوں نے جو ان کے الفاظ تھے وہ بھی ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں. شاہد آفریدی صاحب نے کہا, دریا سوات میں ڈوبنے والے معصوم لوگ آخری لمحے تک بے بسی کی تصویر بن کر یہ انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی انہیں بچا لے گا, مگر انہیں اندازہ نہ تھا کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. یہ شاہد آفریدی صاحب کا ٹویٹ تھا, اور پھر یہ پورا جو غالم گلوچ بریگیڈ ہے ان کے پیچھے پڑ گیا تھا. جی شاہد آفریدی نے بالکل ٹھیک کہا, وہ صحیح کہتا ہے. بات یہ ہے, دیکھیں یہ جو میں بڑے بڑے کئی دفعہ کچھ ایکٹرز, سارے نہیں, کچھ ایکٹرز ہیں, کچھ سنگرز ہیں, کچھ اسپورٹس پرسنز ہیں, کچھ اینکرز ہیں جو زیادہ ہی کوئی عمران کے فین بنے ہوتے ہیں, تو میں ان کو صرف ایک بات کہتا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں ایک دفعہ نہ کرو میرے کہنے پہ, عمران کی کوئی اتنی ساری چیزیں ہیں جو اس نے غلط کی ہیں, جو اس نے جرائم کیے ہیں ہر قسم کے, یو ٹیل لیے ہیں, آپ ایک چیز پہ کرٹیسائز کر کے دیکھ لو, دیکھنا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران کیا چیز ہے, عمران کی پارٹی کتنی گندی ہے اور کتنا غلیظ اس کا سوشل میڈیا ہے, اور پھر میں دیکھوں گا کہ آپ یہ تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. شاہد آفریدی کو تو سمجھ آ گئی ہے, آپ شاہد آفریدی کو تو سمجھ آ گئی ہے, آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. بلکہ مجھے یاد ہے شعیب اختر کو بھی ایک دفعہ کو بات اس نے کر دی, شعیب اختر کو بھی شروع ہو گئے, اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی, وہ دوبارہ نہیں بولا. شاہد آفریدی شاید تھوڑا سا اور طرح کا ہے, وہ ویسے بھی وہ کیونکہ پختونخوا کے حوالے سے وہ تھوڑا سا جذباتی بھی ہے, تو اس کو بول دیتا ہے بار بار, لیکن باقی لوگ تو ڈر کے چھپ جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال کریں گے. فیشسٹ میڈیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سوشل میڈیا عمران خان کا, اور اس کے استعمال کے ذریعے لوگوں کو جس طرح سے لوگوں کے خلاف پریشر بناتے ہیں رائے قائم کرنے کے لیے, وہ استعمال ابھی بھی جاری ہے ویسے ہی میرے خیال سے. لیکن یہ جو پوری اس وقت سیاست میں جواد صاحب, یہ جو پوری سیاست میں جس طرح استعمال ہوا سرکاری وسائل خیر پختونخوا میں, یہ تو تاحال ابھی بھی جاری ہے. اور خاص طور پہ علی امین جو ہیں وہ اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں, بار بار اڈیالہ جیل جا رہے ہیں. وہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا سوات میں, اور یہ جب سب نااہلی تھی ہمارے سامنے, جو شاہد آفریدی نے کہا کہ ان کی ترجیحات تھی کیا, ان کی ترجیحات ہیں بھی کہ انہیں عوام کو بچانا ہے, انہیں عوام کے فلاح و بہبود پر کام کرنا ہے, ان کو یوٹیلیٹیز بیسک فراہم کرنی ہے. آر دیز ایون دیئر پرائرٹیز, ان کی لسٹ میں کہیں ہیں بھی آخری نمبر پہ, یا نہیں ہے یہ صرف ایک آدمی کو خوش رکھنا ہے, بس ایک آدمی ان کی ذات وہ ہے بس اس کی حد تک؟ بالکل نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے کہ وہ آدمی باہر بھی آ جائے تو کیا کر لے گا. اس نے 4 سال میں کیا کر لیا تھا, پہلے مہنگائی دی تھی لوگوں کو, غربت دی تھی لوگوں کو, اور کرونا کے اندر جو لوگ مرے تھے وہ مر گئے تھے. اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے پالیسی کو نہیں بنانی. پالیسی تھی کیا, مرنے دو لوگوں کو. وہ تو ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ امیونٹی کا لیول تھوڑا بہتر تھا, جس طرح انڈین پنجاب میں بھی ایسی تھا, تو اس طرح کووڈ نہیں افیکٹ کیا اس نے لوگوں کو جس طرح اس نے یورپ میں اور امریکہ اور کینیڈا میں کیا. تو اس لیے یہ اس کو لگا جی میری کو بڑی فائدہ ہو گیا, جیسے پھر یہ کہتا تھا خدا ہمارے ساتھ ہے. مطلب اس آدمی کو میں کیا کہوں. لیکن بہرحال آپ نے جو بات کی ہے نا, اس میں یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا, یہ میں اس کو بڑا پرانا جانتا ہوں. یہ میرے ساتھ بہت بیٹھ کے رہی ہیں اس کی, جب یہ اسٹوڈنٹ تھا. اس کا ایک بھائی تھا فیصل امین, جو آج کل ایم پی ہے, اور وہ میرا ابھی بھی اس کے ساتھ میرا تعلق مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ میرا سیاسی کو تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے, وہ مجھے کبھی کبھی ملتا ہے تو ہم مل بھی لیتے ہیں. تو میں ان کو جانتا ہوں. یہ جس طرح کے لوگ ہیں نا, میں آپ کو ایک بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو بڑا حیران ہوا تھا کہ علی کو انہوں نے بنا دیا ہے چیف منسٹر پختونخوا کا. علی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں. میں 1 منٹ میں یہ بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ مجھے پتا ٹائم کم ہوگا ہمارے پاس. دیکھیں علی کرتا یہ ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ بھی آدھا آدھا رہتا ہے, ہاف ہارٹیڈلی, اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپنی وہ جو ہے نا گیم وہ خراب نہیں کرتا. وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے بیسیکلی جو علی ہے. اچھا وہ کیوں کر رہا ہے ایسے, کیونکہ عمران بھی یہی چاہتا ہے. عمران بھی ڈبل گیمر ہے.
یہ سمجھنے والی بات ہے, سمجھنی پڑے گی آپ کو. جس طرح عمران کہتا ہے نا کہ سوشل میڈیا والے اگر گالیاں نکالتے ہیں تو وہ نکالتے ہیں نا, ہم نے تو نہیں نکالی, ہمارے یہ تو نہیں نکالتے لوگ, لیکن انہی لوگوں کو ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو سیاستدان ہیں, ان کے جو جتنے لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملی بھگت سے ہوتا ہے. وہ جبران ناصر جبران الیاس بڑا گھٹیا آدمی ہے, اظہر مشوانی بڑا گھٹیا آدمی ہے, اسی طرح وہ شہباز گل تو گھٹیا ترین آدمی ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ چلاتے ہیں عمران کا سوشل میڈیا, جو غلیظ میڈیا ہے سوشل میڈیا. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا, اس میں عمران چاہتا یہ ہے کہ علی امین کے ذریعے, جو میں پہلی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں اور میرا نہیں خیال میرے علاوہ کسی نے یہ بات کی آج تک, کہ علی امین کے ذریعے وہ ایک ایسا رکھے اپنا پیادہ کہ جس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق رہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے اگر علی امین ہمارے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا, باتیں کر لیتا ہے کبھی, چلو اس کو اجازت دی ہوئی ہے, لیکن اتنا نہیں کرتا کیونکہ آخر کار تو یہ نمک حرام بوٹ پالچی ہے نا فوج کے. نمک حرام بوٹ پالچیوں کے ساتھ جو وہ کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. میں تو بوٹ پالچیا نہیں ہوں, اس لیے میرے ساتھ وہ یہ کر بھی نہیں سکتے. تو اب یہ جو لوگ ہیں مجھے لگتا ہے یہ ٹائم لے رہے ہیں کہ جب عمران باہر آئے گا تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا ایسا جو ایک برج کا یا پل کا کردار ادا کرے گا. تو علی امین یہ کر رہا ہے, اور اسی لیے اس سے نہ صوبہ سنبھل رہا ہے, نہ اس سے عمران کی رہائی ہو رہی ہے اس کے ہاتھ سے. علی امین مجھے لگتا ہے دن بدن دھنستا جا رہا ہے ایک دلدل میں, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا کوئی رہے نہ رول نہ رہے, ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ ہی چینج ہو جائے. اب یہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے جب یہ ختم ہوا ہے تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ چینج ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ جو نشستیں ہیں اس کے اندر کولیشن گورنمنٹ کی اور بن کے وزیر اعلیٰ چینج کر دیا جائے. تو مجھے علی امین کے اس انجام پہ افسوس ہوگا. یہ نوجوان آدمی تھا, اگر کچھ کرنا چاہتا تو کرتا, لیکن ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے نا کہ میں تمبو لگا دوں گا. آپ تلنگے بنے ہوئے ہیں, آپ بجائے کہ آپ گنڈا پور بنے, آپ گنڈا پور تو نہ بنے. تو میں تو علی کو یہ کہوں گا کہ یار کوئی عقل آپ بھی کرو. یہ عمران خان کے جو ہے نا سیر سے باہر نکلو. جیسا یہ آدمی خود تھا اس نے آپ کو بھی ویسا بنا دیا ہے, تو کوئی کام کرو نا صوبے میں, کام کر کے دکھاؤ تاکہ ہم بھی کہیں گے وہاں 13 سال سے پی ڈی ایم وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو اس نے پاکستان کے ایک صوبے میں مثالی کام کیا ہے, اور پاکستان میں ایک ایسا نمونہ بنایا ہے اس نے پختونخوا کے لوگوں کے لیے. ہوتا ہے ان سے کچھ ہے نہیں, باتیں ان سے جتنی مرضی کروا لیں, اور سوشل میڈیا جو ہے ان کا وہ سب سے بڑی پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے انہوں نے تو بڑا نعرے لگائے کہ پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے انہوں نے بڑے نعرے لگائے کہ ہم یہ بنا دیا یا یہ انفراسٹرکچر بنا دیا, یہ سیف انوائرمنٹ, اور بلکہ بیرون ملک مقیم لوگوں کو دعوتیں دی کہ یہاں پر آئیں. اب آپ مجھے بتائیں یہ جو فوٹیجز ہیں اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے اس پر ذی شعور وہ سوچے گا کہ وہ جائے, اور حالانکہ یہ اکا دکا واقعات ہے اس سے, لیکن بدنامی پاکستان کی جو ہوگی اس ایک واقعے سے اور اس ایسے اور واقعات سے جو ہو رہی ہے کہ کوئی ناردرن ایریا جاتے ہوئے سوچے گا جو ہماری پہچان تھے اور اٹریکٹ کرتے تھے فورنرز کو, اور ایسے سپورٹس کی بنیاد کے اوپر بہت سی فورن انکم ہم جنریٹ کر سکتے تھے, ریونیو جنریٹ کر سکتے تھے یہاں پر, لیکن ہم نے تو اس کا تباہ کر دیا اس کو بھی, جو ایک ہمارے سپورٹس تھے ان کو, اور اس کے ذریعے جو اپورچونٹیز تھے ان کو بھی ختم کر دیا نا ساتھ میں اس کے. سیفان میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو ٹورزم سپورٹس ہوتے ہیں نا ان کو بڑی ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے ان کا, اور اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. روڈز وغیرہ کے تفریح کی جگہ ہوتی ہیں, لوگ کیوں جائیں گے ادروائز ایسی جگہوں پہ جہاں پہ دنیا میں لوگ جاتے ہیں, وہ ایک باقاعدہ مقام بنتا ہے, ایک تفریحی پھر کے جاتے ہیں لوگ. تو اس کے لیے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی ان کو, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی ان کو. یہ کون سے سوشلسٹ ملک تھوڑی ہے ہمارا, تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو آتی ہے اس وقت جب ان کو ہوتا ہے کہ یہاں پہ نظم و ضبط ہوگا. تو یہ تو بعد کی بات ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں وہ بنے گا کیسے سارا کچھ, وہ پیسہ کہاں سے آئے گا. اگر آپ کے صوبے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, 18 لوگ مر گئے ہیں سیلاب میں, کوئی ان کو ریسکیو نہیں کرنے گیا, اتنے گھنٹے وہ کھڑے رہے ہیں, تو کیا یہ عالمی میڈیا میں نہیں گیا ہوگا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو انویسٹمنٹ بھی اس طرح ملے گی, اور یہ میرے ملک کا نقصان ہے. یہ میں خوش نہیں ہوں اس بات پہ, یہ نقصان ہے میرے ملک کا. آپ نے جس طرح بھی چلانا ہے اس ملک کو چلائیں, صحیح طریقے سے چلائیں, لیکن غلط طریقے سے نہ چلائیں. اور ہم سب ناخوش ہیں. پھر یہ جو بے بسی کی تصویر بنے رہے یہ خاندان, اس پر ہم آپ جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ سب کے لیے مثال ہے کہ اگر آپ اشرافیہ سے نہیں ہیں تو پھر آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کی موت آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو بے بسی کی تصویر ہر پاکستانی کے لیے گئی ہے, یہ کتنا بڑا المیہ گیا ہے اس وجہ سے. میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو عقل کرنی چاہیے.
لوگوں کو اس سے عقل اگر نہیں آ رہی تھی میری بات سے، میں نے ہی سب سے پہلے یہ بتایا تھا لوگوں کو کہ عمران کے اپنے بچے یہ نہیں لے کے آتا، اپنے بچے اس کے اتنے بزدل ہیں، اتنے وہ میں کیا کہوں گا ان کو بے شرم ہے کہ وہ یہاں پہ اپنے باپ کے لیے احتجاج کرنے نہیں آ سکتے، اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صہیونی گھر میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، اور یہاں پہ مدینہ کی ریاست بنا رہا ہے جعلی قسم کی اس کا ان کا باپ، لیکن وہ آتے نہیں ہیں اس کو بچانے، اور یہ لوگوں کو آگے لگا رہا تھا اور اس نے ان کا بیڑا غرق کیا اور جو بھی کیا۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر نا اب یہ بہت زیادہ ہو گیا، لوگوں کو عقل آ جانی چاہیے کہ یہ وہی آدمی ہے جو پہلے یہ کرتا تھا، اپنی فیملی کو سیکور رکھتا تھا، خطرے سے باہر رکھتا تھا، آپ کی فیملی کو خطروں میں ڈالتا تھا، اور اب اس حد پہ آ گئے ہیں کہ آپ لوگ اگر خود سیاسی کام بھی نہ کریں اس کے لیے، پھر بھی آپ مر سکتے ہیں اس کے صوبے میں، آپ وہاں چلے جائیں، آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں کہیں، تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کے لیے کوئی مسئلہ آپ کو ہو گیا، کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ عام لوگ ہیں، آپ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، آپ غریب لوگ ہیں، آپ کا پرسانے حال کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ میں دیکھوں گا یہ کیسے کہتا ہے کہ خدا ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان خدا بناتا ہے، یہ خدا نے نعوذ باللہ پلان بنایا تھا، یہ تو کسی کا بھی پلان نہیں تھا، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی جو آپ نے پوری نہیں کی۔ یہ ہر چیز خدا پہ ڈال دیتے ہیں، تو ادھر بھی خدا کو لے کے آؤ نا پھر کہ یہ خدا کا پلان تھا، کہو نا ذرا، میں دیکھتا ہوں آپ کیسے کہتے ہو۔ تو اس لیے مذہب کو یوز کرنا اپنے فائدے کے لیے جھوٹے طریقے سے وہ ایک چیز ہوتی ہے، اور جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ پکار رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنی ذمہ داری کو ایکچولی چھپا رہے ہیں، اپنی نااہلی جو ہے یہ اس کو ظاہر نہیں کر رہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی۔ جہاں صاحب کیونکہ اب جو ابھی موجودہ سیاسی ماحول ہے، اس سیاسی ماحول میں خاص طور پہ جو عالمی سطح پر ہوا، آپ نے بار بار سیونی قوتوں کا ذکر کیا، جو گولڈ اسمتھ خاندان تھا، جو اسرائیل کی مذمت پاکستان نے کی، کھل کر کی موقف اپنایا، وہ نظر نہیں آئی یہاں سے موقف ہمیں اس پر، اب وجہ یہی رہی کہ خود لنکس ہیں، روٹس ہیں وہاں سے۔ دیکھیں عمران کبھی زندگی میں جب تک جیل میں اب رہے گا نا، یہ اسرائیل اور ٹرمپ کی بات نہیں کرے گا۔ ان کے ساتھ ہوا بڑا برا ہے اصل میں نا، یہ بار بار جب یہ تھا نا وزیر اعظم تو یہ ڈرامے کرتا تھا، اس نے اپنی فیملی کو بچانا ہوتا تھا، یہ جو کہتا ہے نا میں اسرائیل کو نہیں مانوں گا، تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی شاید کوئی بڑا کوئی اصولی سٹانس ہے اس کا، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کہ وہ صہیونی فیملی ہے میری، تو اب وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ صہیونی فیملی ہے، تو اس نے پھر اس کا ایک ایسے بفر رکھا ہوا تھا، یا اس کا ایک آپ سمجھیں کہ دفاع رکھا ہوا تھا کہ میں تو اسرائیل کو نہیں مانتا، اور بھائی اب کہو نا میں نہیں مانتا، اب کہو کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے یہ غیر انسانی ہے اور یہ جرائم ہے، جنگی جرائم ہے، اب کہو کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہ کیا جائے، کہہ کے دکھاؤ نا آپ ذرا۔ اور یہ ٹرمپ جو ہے اس سے بڑا ڈرتا ہے عمران، آپ کو یاد ہوگا عمران ٹرمپ کے سامنے ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا، بالکل جیسے کوئی کسی کا غلام نہیں ہوتا، وہ اس طرح کر کے بیٹھا ہوا تھا، وہ کوئی بات کرتا تھا تو یہ آگے سے ایسے سارے لاتا تھا، وہ جو تقریریں کرتا جا کے وہ تقریریں اس کو سب بھول گئی تھی، اس کی بولتی بند ہو گئی ہوئی تھی اس وقت، اور واپس آ کے اس نے کہا کہ میں تو پتہ نہیں ورلڈ کپ دوبارہ جیتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہا، ٹرمپ سے ملنے کی اس کو اتنی خوشی تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ آدمی جو ہے ٹرمپ نام ہی نہیں لیتا کہ بھائی ٹرمپ تو اس وقت کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے کہتا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ آپ یہ نہ کریں، اسرائیل کی وجہ سے اس نے بمباری بھی کی ہے، اب تو جا کے آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے بعد جنگ بندی کرائی ہے، اس کو پیس کا نوبل انعام چاہیے، ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑا ٹرمپ، ابھی بھی وہ کھڑا ہے، نہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو بولے نا عمران۔ تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو اب یہ کانٹرڈکشنز، یہ تضادات، یہ منافقتیں عمران کی نظر آ رہی ہوں گی، اور میں عمران کو ہی اس میں اس کا جو ہے مجرم قرار دیتا ہوں، کیونکہ ساری پی ڈی آئی جو عمران کے میں نے آپ کو کہا اس کے عکس پہ بنی ہے۔ جب ایک آدمی اتنا زیادہ اہم ہو کسی پارٹی کے لیے کہ وہ یہ کہیں، شاندانہ گزار جیسی بیوقوف عورت وہ یہ کہے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، اور بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ جاہل ہیں، آپ یہ کہیں کہ عمران ہی تو پی ڈی آئی نہیں، جو کہ ایکچولی ٹھیک بات ہے، کیونکہ اس نے کبھی لیڈر بنایا ہی نہیں ہے کسی کو، خود ہی بیچارہ شروع سے آخر تک لیڈر ہے، دیکھ لیں کیا حال ہے کہ وہ پاکستان نہیں، عمران جیسے بڑے آئے بڑے چلے گئے، میرے جیسے بھی بڑے آئیں گے بڑے چلے جائیں گے، یہ ملک ایسے ہی رہتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دیکھ لیتے ہیں جواد صاحب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، جواد احمد صاحب ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین اہم ترین بات ہو رہی ہے، اہم ترین حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں، گورننس سے بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اور سیاسی ماحول پہ۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین حقائق, اہم ترین سوالات, ثانیہ سوات اور اس کے ارد گرد سنگین سوالات کی زد میں خیبر پختونخوا حکومت, جو سوالات منطقی بھی ہیں اور لاجیکل, خاص طور پر جو سیاست اور طرز سیاست اس کے بعد اپنایا گیا, جس طرح کے بیانات سامنے آئے ان سے جو زخم تھا وہ اور گہرا ہو گیا, تلخیاں مزید بڑھ گئیں, سوالات نے جنم لیا ذہنوں میں اور لوگ سوچ رہے ہیں اس وقت کہ آخر کا ریسکیو کہاں تھا, اور اگر پریپیئرڈنس تھی, الرٹس تھے این ڈی ایم اے کے, تو پریپیئرڈنس کیا تھی, اسی طرح رسپانس ٹائم اگر تھا تو کیا تھا. 2 گھنٹے گزر گئے, کوئی وہاں پر نہیں پہنچ سکا, اور اس کے بعد جو ہم نے جو الزامات اور پھر اس کے بعد جو سیریز آف بیانات دیکھے پی ٹی آئی کے لیڈرز کے یا جو گورننس کے لوگ ذمہ دار ہیں وہاں پر ان کے, تو اس کے بعد اس المیے میں اور اس غم میں مزید اضافہ ہو گیا کہ آخر یہ کیسے لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہو چکے ہیں. جواد صاحب, یہ فائنلی بتائیے کیونکہ یہ جو جس طرح سے یہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ اس وقت سمٹا ہے, اس کا مستقبل آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ کیونکہ آپ تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی ہے, آپ نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینا شروع کر دیں گے اور یہ کھل کر منظر عام پر ان کے اختلافات سامنے آ جائیں گے, تتر بتر ہو جائیں گے, ٹوٹ جائے گی, سیاسی طور پہ تحلیل ہو جائیں گے. کیا نظر آتا ہے آپ کو مستقبل اس کا؟ جو مستقبل صاف نظر آتا ہے نا, جو میں ایز پولیٹیشین دیکھتا ہوں, توسیع کرتا ہوں, کیونکہ میں پاکستان کے حالات بھی جانتا ہوں, ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں, سب کو ان کے کردار بھی میں سامنے رکھتا ہوں. سیاست کرنی ہے تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے نا آپ کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے. عمران جو ہے نا, یہ کوئی اتنا بہادر آدمی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک دفعہ یہ جب پرویز مشرف کے زمانے میں اس کو پولیس پکڑ لیا تو دیوار اپنی پھلانگ کے بھاگ گیا تھا. پھر ایک دفعہ یہ بنی گالا سے بھاگ گیا تھا, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. پھر یہ جب اپنے سر پہ سر کے سامنے وہ لوہے کی چادریں لے کے پھرتا تھا, جب اس کو مسئلہ تھا کہ مجھے کوئی گولی نہ مار دے, تو یہ اتنا کوئی بہادر آدمی نہیں جتنا یہ بن رہا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے, یہ ایک جوا کھیل رہا ہے. اصل میں جوا, یہ میں آپ کو بتا دوں, جیل میں یہ رہ سکتا ہے اس لیے کیونکہ اسپورٹس مین ہے, میں بھی رہ سکتا ہوں. یہ میں پسینے میں ابھی بھی ہوں. میرے دوست جانتے ہیں کہ میں اے سی میں نہیں بیٹھتا زیادہ, میں اپنے گھر میں بھی اے سی میں نہیں بیٹھتا. میری فیملی اگر بیٹھی ہو تو مجھے بیٹھنا پڑتا ہے, کیونکہ میں ان کو تو نہیں کہہ سکتا آپ اے سی بند کر دیں. میرے آفس میں بھی اے سی نہیں ہے, تو یہ میری نیچر ہے. میں نے آپ کو ہارڈن کیا ہوا ہے, شروع سے ایسا ہی ہوں, جب سے میں کالج یونیورسٹی سے ایسا ہی ہوں, اور میرے سب دوست جانتے ہیں. تو عمران جو ہے نا, اس کا بھی اسپورٹس مین والا معاملہ ہے. ہم نے بھی ساری میں اسپورٹس کی ہے, اس لیے اس طرح کے ہو جاتے ہیں. ایک بالٹی ہوتی ہے صفان, میں آپ کو ایسے ہی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. ایک بالٹی ہوتی ہے, اس میں ڈونگا ہوتا ہے, وہ پانی بھرتے تھے اور ایک ہی ڈونگے تھے, سارے ایک ایک کر کے نیٹ پہ جتنے ہوتے تھے نا پانی پیتے تھے. تو اس طرح کی زندگی ہوتی ہے. یہ رہ لے گا جیل میں, جیل میں یہ رہ سکتا ہے. تو پسینہ پسینہ آئے تو فرق نہیں پڑتا, ایکسرسائزیں کرے گا سب کچھ, لیکن یہ اس وقت تک کرے گا جب تک اس کو یہ پتہ نہیں لگے گا کہ مجھے باہر نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں. جس دن اس کو پتہ لگ گیا کہ میں باہر نہیں آؤں گا, جو مرضی میرا سوشل میڈیا کر لے, جو کچھ مرضی ہو جائے, لوگ بھی میرے لیے باہر نہیں آئیں گے, مجھے نہیں نکلوا سکتے, پھر یہ ڈیل کرے گا. اور یہ ڈیل کرے گا اور وہی انکنڈیشنلی کرے گا جس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. ہاں, اب وہ ڈیل اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے کہ نہیں مانتی مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن یہ آخرکار معافی تو مانگے گا, کیونکہ اس نے جو اپنے مالکوں کے ساتھ کیا ہے یہ ان کا رزق کا معاملہ ہے. اور یہ اس طرح چلتا رہے گا جب تک یہ آدمی یہ کہتا نہیں ہے کہ میں اب بہت ہو گئی ہے, اب مجھے باہر نکال لو. اور میں تو بہت عرصہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اگر باہر آئے گا تو ڈیل اور مذاکرات تو آگے بڑھے ہمیشہ, اور وہ پیشرفت ہونے نہیں دینا. ہمیشہ مذاکرات کی بات تو بڑی آگے, کمیٹیاں بن گئی اور سب آگے بات گئی, پھر وہ روک دی گئی, یا بیچ میں انہی کی سیاسی کمیٹی نے رکھنے ڈال دیے کہ نہیں یہ نہیں اور یہ نہیں, پہلی شرط یہ, دوسری شرط یہ, پہلے ان کو رہا کرو وہ کرو, تو یہ رکھنے تو ڈال دیے ان کی کمیٹی نے خود ہی. یہ جو سلمان راجہ ہے نا, ایکچولی فواد چودھری خود بڑا فضول آدمی ہے. یہ مجھے نا کہا کرتا تھا پروڈیوسرز کو ٹیلی ویژن چینلز کے کہ آپ جواد احمد کو نہ بٹھایا کرو, یہ اس طرح کا بندہ ہے. لیکن بہرحال ایک بات وہ ٹھیک کر رہا ہے, کیونکہ سلمان راجہ کے بارے میں جب وہ کہتا ہے نا کہ فضول گھٹیا آدمی ہے تو بالکل ٹھیک کہتا ہے. سلمان راجہ ایک جعلی قسم کا انقلابی ہے. یہ آ گیا پی ٹی آئی میں. یہ عمران خان کا جو بیڑا غرق کروا رہے ہیں نا, وہ کون لوگ ہیں؟ ایک یہ سلمان راجہ ہے, ایک اس کی اپنی خاندان ہے, اب وہ اس کی بہنیں بھی جو ہیں وہ انقلابی بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ صحافی ہیں, عمران ریاض جیسے, جن کا جو ہے نا وہ پیسہ ہی اس کی وجہ سے یہ بناتے ہیں. لاٹری لگی ہوئی ہے عمران کے نام پہ ان کی. اور محیط پیرزادہ بھی ہے, اور وہ آفتاب اقبال بھی, اور پتہ نہیں کون کون ہے. اور یہاں پاکستان میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے بیوقوف ہیں. تو یہ سارے اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. عمران کو مذاکرات شاید وہ کر لے, لیکن اس کو ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں,
پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ابھی پھر کہہ رہا ہے کہ 10 محرم کے بعد جو ہے وہ لوگ باہر نکلیں گے. اور بھائی آپ نے جیلوں میں غریب لوگوں کو مروا دیا ہے. وہ لڑکا ہے اس کا نام عرفات ہے یا شاید اس کا مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں یاد آ رہا, وہ جس کو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جیل میں ہیپیٹائٹس ہو گیا تھا. اور بھائی بات یہ ہے, میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں آپ کو, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران کے جھانسے میں نہ آئیں, مڈل کلاس کے لوگ, غریب لوگ, اور یہ سمجھ بھی رہے ہیں, اب یہ آئیں گے بھی نہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں آپ نہ آئیں, کیونکہ اس کے بچے باہر ہیں, اس کی فیملی کے بچے بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو باہر نکالتا ہے. اس طرح کے واقعات جو خاص طور پہ دریائے سوات میں ہوئے, اس کے بعد امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں خیبر پختونخوا میں, ان کی بھی آنکھیں کھلیں گی, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو طرز حکمرانی ہے 12-13 سال کا عرصہ, وہ کس طرح بے نقاب ہوا ہے, کس طرح معصوم جانیں گئی ہیں, یہ سب کچھ ہمارے سامنے, اور اس پر ہم بہتر فیصلے کر سکیں گے اپنے ووٹ کے لحاظ سے جب بھی وقت آتا ہے الیکشنز کا. فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں فیس بک, ای میل اور ایکس پر. اور جواد احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کب تک اپنا وقت کرتے ہیں.